محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم اور خاص ہے، اور وہ موضوع ہے دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسوں کا آنا۔ پیارے دوستو، شیطانی وسوسوں کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا گندے وسوسوں اور خیالوں کا بھی انسان کو گناہ ملتا ہے؟ اور اگر نماز کے دوران گندے خیالات آئیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دوران نماز اور عام حالات میں ان وسوسوں کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہے، اور ایسے وسوسوں سے بچنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان بھی بتاؤں گا میرے پیارے دوستو، جس کی مدد سے آپ ان سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے میرے پیارے دوستو۔ وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں۔ موجودہ دور میں منتشر بیماریوں میں سے وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدہ کے متعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ کبھی عبادات جیسے صلات اور طہارت میں شک کے طور پر ہوتا ہے، تو کبھی موہوم بیماریوں سے خوف اور ان کے بارے میں فکر مندی سے متعلق ہوتا ہے۔ نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہوتے ہی ہم خیالوں کی وادی میں جا نکلتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور شعار دین وغیرہ کے بارے میں شک سے گزرنے لگتا ہے، تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں، ہمیں اپنا ایمان خطرے سے دوچار محسوس ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ان وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں جن کو بیان کرنا ہم پر بہت گرا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوں اور ہم ان کو بیان کریں۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے فرمایا، کیا تمہیں ایسے وسوسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو عین ایمان ہے۔ میرے پیارے دوستو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وسوسوں کو عین ایمان قرار دیا ہے کہ انسان اسے برا سمجھتا ہے جو وسوسے اسے آتے ہیں۔ جیسا کہ کسی صحابی نے وسوسہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وسوسے کبھی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ میرے پیارے دوستو، تو کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کو کوئی تکلیف و پریشانی، بیماری، فکر و غم اور مصیبت نہیں لاحق ہوتی، یہاں تک کہ جو کانٹا اسے چبھتا ہے، مگر اللہ ان کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، برے خیالات اصل میں ہمارے برے کردار کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو خیالات بھی نیک ہوں گے۔ تو اچھے خیالات پیدا کرنے کے لیے برائی کو ترک کرنا پڑے گا اور اچھائی کو اپنانا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ وہ مالک ہمارے برے خیالات پر مواخذہ نہیں کرتا،
جب تک کہ ہم برائی کا ارتکاب نہ کر لیں۔ لیکن اگر خیالات اچھے ہوں، انہیں عملی جامہ نہ بھی پہنا سکیں تو بھی اللہ کی طرف سے اس پہ ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے ان وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک لوگ ان پر عمل نہ کریں یا زبانی اظہار نہ کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، وسوسے کی دو قسمیں ہیں، ایک جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جس میں آدمی کا ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا، یہ وسوسہ تمام شریعتوں میں قابل معافی ہے۔ نمبر دو، اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرنا، یہ وسوسہ شریعت محمدیہ میں اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک اس وسوسے والا زبانی اظہار یا جسمانی عمل نہ کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ وہ اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اسے ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر اس نے اسے میری خاطر چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے نہ کر سکے تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو۔ پھر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 سے 700 گناہ تک لکھو۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث میں مذکور ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ غلطی کرنے والے مسلمان سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے، تو اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اسے ختم کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو ایک گناہ لکھتا ہے۔ دوستو یہ دھیان رہے کہ شیطانی وسوسے سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز اپنی جگہ درست ہے، بھلے جیسے بھی خیالات آتے ہی رہیں۔ اس لیے اس وسوسے سے پریشان ہو کر نماز چھوڑ دینا بہرحال صورت غلط ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اسے قائم کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ ان باتوں کی شیطان یاد دلانا کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اسی طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب آئیے جانتے ہیں کہ نماز اور عام حالات میں شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جائے۔ شیطانی وسوسے لوگوں کے لیے بے حد پریشان کن ہے، خاص طور سے نمازی حضرات کے لیے۔ دوستو، اگر نماز میں وسوسے پیدا ہو کہ سورہ فاتحہ میں نے پڑھی کہ نہیں، تو ایک مرتبہ مزید فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نے فاتحہ نہ پڑھی ہو، لیکن اگر ہمیشہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا خیال پیدا ہو تو یہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہے جو آپ کو نماز سے غافل کر دینا چاہتا ہے۔ یہی چیز اور کوئی ذکر یا دعا پڑھنے یا نہ پڑھنے کے متعلق منتقل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں ایک سجدہ کم کرنے یا ایک رکعت کم یا زیادہ کرنے کا خیال آ رہا ہے تو یہ شک کا معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، یہاں یقین پر اعتماد کرتے ہوئے صرف ایک ہی سجدہ شمار کریں اور ایک سجدہ مزید کریں۔ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو بھی کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ اکثر ہوتا ہے تو ہلکی تیز آواز کے ساتھ تکبیر کہا کریں۔
حتیٰ کہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں ابھی ایک سجدہ کر لیا ہوں۔ اب دوسرا کرنا ہے، اگر کسی کو اکثر پہلے قاعدے کے متعلق شک ہو جاتا ہے کہ قاعدہ کیا کہ نہیں، اگر شک ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ قاعدہ اولا واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنے سے وضو کی تلافی ہو جائے گی۔ نماز میں انہی مذکورہ چیزوں کا وسوسہ زیادہ تر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ وسوسے ہمیشہ آیا کریں، یعنی ہر نماز میں ہمیشہ اس قسم کا صبح پیدا ہو، تو یقیناً یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو انسان کو نماز سے غافل کر دینا چاہتا ہے، بلکہ اس طرح نماز سے ہی دور کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر انہیں نماز کی لذت نہیں محسوس ہوتی، اور وہ شیطانی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کا تصور کرنے کی بجائے ادھر ادھر دھیان رکھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جبکہ ہمیں حکم ہوا کہ اس طرح نماز پڑھیں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کریں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کیا جائے اور اخلاص ختم کرنے والے کاموں سے بچا جائے، یعنی عبادت خالص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو، اس میں دنیاوی کوئی غرض و منافعت شامل نہ ہو، اور پھر عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمیں عبادت کی لذت محسوس ہوگی، شیطانی وسوسے اور اس کی تدابیر سے بھی بچ سکیں گے، اور ہماری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ آخر میں ہم اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہیں گے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسے کام سے باز رہیں جن کی وجہ سے نماز یا عام حالات میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ حیا وقتہ فلمیں دیکھتے ہیں یا تصویریں دیکھتے ہیں جو ذہن میں بس جاتی ہیں اور پھر اپنا کام دکھاتی ہیں۔ اگر آپ ایسی کسی چیز میں مبتلا ہیں اور آپ انہیں ناپسند بھی کرتے ہیں تو اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں، یا اگر عورت کے دل میں تھوڑی بہت خاوند کی ضرورت اور رغبت ہو، یا خاوند کو اپنی بیوی کی رغبت ہو، یا کسی بھوکے کو کھانے کی حاجت ہو، تو اسے چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ادا کرنے میں ابھی فرصت ہے تو پھر پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے اور بعد میں نماز ادا کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو نماز مغرب سے پہلے کھانا کھاؤ اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے عجلت نہ کرو، یعنی جب کھانا تیار ہو اور انسان کو کھانے کی طلب بھی ہو تو وہ نماز کے لیے جانے سے پہلے کھانا کھا لے، کیونکہ جب نماز سے پہلے کھانا تیار ہو جائے تو انسان کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی، جس کی وجہ سے نماز میں کمی باقی ہوگی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ اس وقت جب اس بول و براز پیشاب پخانا کا تقاضا ہو، یعنی جب انسان کو کھانے یا پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوگی تو وہ نماز میں اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ لہٰذا نماز کے وقت سے پہلے اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں۔ ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی وسوسے اور برے خیالات پیدا ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی آگاہ کرتا ہوں اور وہ عمل بھی بتاتا ہوں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی، تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک دو، اس پر سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔